السلام علیکم ناظرین، ان فوکس کے ساتھ عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ جماعت الدعوہ کی طرف سے ملی مسلم لیگ نامی پولیٹیکل پارٹی کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ حکومت پاکستان پر بہت سا انٹرنیشنل پریشر ہے۔ اس حوالے سے کیا اس صورتحال میں کیا حکومت پاکستان ملی مسلم لیگ کو پاکستانی معاشرے میں آپریٹ کرنے کی اجازت دے گی؟ اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے اور ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ہماری رپورٹ۔ لشکر طیبہ کے خلاف ہمیں کوئی کریک ڈاؤن نہیں نظر آیا ہے، لیکن وہ لشکر طیبہ کے سپلنٹر گروپس جنہوں نے دیگر دہشت گرد گروپ جوائن کیے، مثال کے طور پر تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، اور لشکر طیبہ کے کئی رکن جو ہیں انہوں نے داعش بھی جوائن کی، ان لوگوں کے خلاف ریاست پاکستان نے کریک ڈاؤن بھی کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سال 2016 میں صرف پنجاب سے لشکر طیبہ کے ایسے 100 سے زیادہ کارکن گرفتار کیے گئے جنہوں نے داعش کو جوائن کر لیا تھا۔ تو ہارڈ کاؤنٹر ٹیررزم کا بھی ہمیں کچھ کمپوننٹ اس میں ماہرین کے مطابق جماعت الدعوہ اور اب ملی مسلم لیگ کو پاکستانی معاشرے میں کام کرنے کی کھلی چھٹی اس لیے مل جاتی ہے کہ ریاستی ادارے ان تنظیموں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ جی، اس میں کسی حد تک سچائی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو آپ نے بیان کی کہ یہ پاکستان میں داخلی جو دہشت گردی ہے اس میں انوالو نہیں ہے۔ دوسری وجہ اگر کوئی سافٹ کارنر ہے تو اس کی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ حافظ محمد سعید، جماعت الدعوہ کے دیگر جو لیڈران ہیں، انہوں نے تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ جیسے جو گروہ جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں انوالو ہیں، ان کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ تحریک طالبان پاکستان کے خودکش حملوں کو کنڈیم کیا، ان کے خلاف فتوے جاری کیے۔ یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ میں سمجھتا ہوں کہ کیپیسٹی کا معاملہ ہے۔ ایک ایسے وقت پہ کہ جب آپ کی مغربی سرحدیں جو ہیں وہ شورش زدہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مین لینڈ میں ایک ویل آرگنائزڈ گروپ کو چھیڑ کر مین لینڈ کا جو امن ہے وہ بھی خطرے میں ڈالے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ریاست اتنا ان کے خلاف ہارڈ نہیں ہوئی ہے جتنا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف سے جماعت الدعوہ کو قومی دھارے میں شامل کرنے کی کوششیں اس سے پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں۔ انسداد دہشت گردی ایک سائنس ہے جس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک ہارڈ کاؤنٹر ٹیررزم جس کو ہم کائنیٹک کاؤنٹر ٹیررزم کہتے ہیں، اور دوسرا سافٹ کاؤنٹر ٹیررزم۔ ہارڈ کاؤنٹر ٹیررزم میں آپ ملٹری آپریشنز کرتے ہیں، آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آپریشنز کرتے ہیں، پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ سافٹ کاؤنٹر ٹیررزم ہے۔ سافٹ کاؤنٹر ٹیررزم کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی دہشت گردی کے مسئلے کا دیرپا حل نان کائنیٹک مینز کے ذریعے۔ اب اس میں شامل ہو جاتی ہیں ڈی ریڈیکلائزیشن، اس میں شامل ہو جاتا ہے رد بیانیہ، اس میں شامل ہو جاتی ہے ریہیبلیٹیشن۔ جماعت الدعوہ کے معاملے میں یا لشکر طیبہ کے معاملے میں ریاست پاکستان نے سافٹ کاؤنٹر ٹیررزم کا راستہ اختیار کیا 2002 کے بعد۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ لشکر طیبہ کے لیے خاص طور پر جنوبی اور سینٹرل پنجاب میں اسپیشلی ٹیلرڈ ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے جہاں پر لشکر طیبہ کے فائٹرز کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کی ایک مہم کا آغاز کیا گیا حکومت پنجاب کی طرف سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سافٹ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک کمپوننٹ تھا اور اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ ان پروگرامز کا میں نے ڈیٹیلڈ مطالعہ کیا ہے۔ جو بھی عسکریت پسند اس پروگرام کا حصہ بنتا تھا اسے پہلے ریلیجسلی ڈی ریڈیکلائز کیا جاتا تھا، اس کے بعد اسے کوئی ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی تھی اور پھر قرضے دیے جاتے تھے تاکہ وہ ایک سماجی دھارے کا حصہ بن کر ایک معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی کے ماہرین کی یہ بھی رائے ہے کہ دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی عسکری تنظیموں کی طرف سے سیاسی عمل کا حصہ بننے کی مثالیں موجود ہیں۔ دیکھیے عمر صاحب، کامیابی کا دار و مدار ان میکنزمز پر ہے جو کہ ریاست ان پلیس کرے گی اس کو مین سٹریم کرنے کے لیے۔ ماضی میں کچھ مثالیں ہمیں ملتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں دہشت گرد یا عسکریت پسند گروہ سیاسی دھارے کا حصہ بنے۔ 20ویں صدی میں آپ افریقن نیشنل کانگریس کی مثال لے سکتے ہیں۔ جب وہ دہشت گردی کو چھوڑ کر سیاسی دھارے میں شامل ہوئی تو اسی جماعت نے نیلسن منڈیلا جیسے عالمی لیڈرز پیدا کیے۔ اسی طرح اگر آپ مغرب میں دیکھ لیں تو آئرش ریپبلکن آرمی ایک ایسا گروہ ہے جو کہ پچھلے 100 سال سے عسکریت پسندی کی راہ پر گامزن تھا، لیکن پھر اسے سیاسی دھارے میں شامل کیا گیا اور آج آئرلینڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خاصا پرامن ہے۔ اسی طرح اگر آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھ لیں تو مشرق وسطیٰ میں آپ کو حماس کی مثال سامنے دکھائی دیتی ہے۔
حماس اور میں سمجھتا ہوں کہ لشکر طیبہ میں کچھ پیراللز ڈرا کیے جا سکتے ہیں، اور اگر ریاست پاکستان جماعت الدعوہ جیسے گروپ کو سیاسی دھارے کا حصہ بنانا چاہتی ہے تو حماس کی کیس سٹڈی سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حماس کی اگر بات کی جائے، سب سے پہلی جو پری کنڈیشن ہے کسی بھی عسکریت پسند گروہ کے سیاسی دھارے میں شامل ہونے کی، وہ ہے وائلنس ڈیناؤنس یا ریناؤنس کرنا۔ حماس جب سیاسی دھارے کا حصہ بنی اور الیکشنز میں حصہ لیا، حماس نے وائلنس کو ریجیکٹ نہیں کیا، دے آلویز کیپٹ اٹ ایز این آپشن۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا ہوتا ہے پولیٹیکل ول، کیا عسکریت پسند گروہ کی طرف سے کسی پولیٹیکل ول کا اظہار کیا گیا ہے؟ جماعت الدعوہ کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ملی مسلم لیگ کا اعلان کر کے اس پولیٹیکل ول کا اظہار کیا ہے۔ تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نظریہ، کیا آپ کا نظریہ جمہوری اقدار سے تال میل کھاتا ہے؟ اس کا جواب نہیں میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جماعت الدعوہ کئی موقعوں پر جمہوریت کو کنڈیم کر چکی ہے، اسے ایک کافرانہ ایک نظام قرار دے چکی ہے، تو ان کا نظریہ جو ہے وہ جمہوری اقدار سے تال میل نہیں کھاتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے آرگنائزیشن کا سٹرکچر کیا ہے، آرگنائزیشن کی باغ ڈور کن لوگوں کے پاس ہے۔ اگر سینٹرلائز سٹرکچر ہے تو اس کو مین سٹریم لانے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آرگنائزیشن نے جب سیاسی دھارے کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تو کیا ان میں انٹرنل سپلٹس تو نہیں ہوئی؟ اگر انٹرنل سپلٹس ہوتی ہیں تو مستقبل میں اس جماعت کو سیاسی دھارے میں شامل ہونے میں وقت لگے گا۔ اسی طرح جو چوتھا اور سب سے اہم پوائنٹ ہے کسی دہشت گرد گروپ کے سیاسی دھارے میں شامل ہونے کا، وہ ہے ریکگنیشن۔ ریکگنیشن عمر صاحب دو طرح سے یا دو ذرائعوں سے آپ کو ملتی ہے، انٹرنل ریکگنیشن اور ایکسٹرنل ریکگنیشن۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب جماعت الدعوہ ملی مسلم لیگ میں تبدیل ہوتی ہے تو حکومت پاکستان کیسے ری ایکٹ کرے گی؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی رجسٹریشن اپروو کرے گا؟ اس کے بعد پاکستان کے ریاستی ادارے کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیٹ از ون۔ نمبر ٹو، ایکسٹرنل ریکگنیشن، کہ بیرونی ملک خاص طور پہ ہندوستان، امریکہ، برطانیہ، یورپ، یہ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں۔ اگر انٹرنل اور ایکسٹرنل ریکگنیشن نہیں ملتی ملی مسلم لیگ کو تو آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں ان کی یہ جو انیشیٹو ہے کہ یہ سیاسی دھارے کا حصہ بنے، انہیں اس کو عملی جامہ پہنانے میں خاصی ان عسکری تنظیموں کے لیے نرم گوشہ رکھنے کو پاکستانی ماہرین شدید تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے ریاست پاکستان کے رسپانس پر۔ اگر ریاست پاکستان ایسا میکنزم ڈیولپ کر دیتی ہے کہ جو اس چیز کو مانیٹر کرے کہ آیا نمبر ایک جماعت الدعوہ واقعی سنسیئر ہے سیاسی دھارے کا حصہ بننے کے لیے، نمبر دو کیا یہ وائلنس کو ڈیناؤنس کر رہے ہیں، یہ میکنزم ان پلیس کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ اس کو انشور کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹس پر مشتمل ایک باڈی بنائی جائے جس میں پاکستان، ہندوستان، امریکہ، برطانیہ اور چائنا جیسے ممالک جو ہیں ان سے مندوبین شامل ہوں اور وہ اس تمام پروسیس کی مانیٹرنگ کریں، کیونکہ یہ پیش رفت ایسی ہے جو کہ مستقبل میں اس خطے میں عسکریت پسندی کے مستقبل کا میں سمجھتا ہوں تعین کر سکتی ہے۔ اس لیے آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کوگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ جو ریاست کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ ضرور کیے جانے چاہیے اس کو پولیٹیکل مین اسٹریم میں لانے کے لیے۔